ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سمٹمس آف ایچ آئی وی اینڈ اپرچونسٹک انویژنس اینڈ ایڈس ٹریٹمنٹ۔ آج کی ویڈیو میں ہم 3 سٹیپس کو ڈسکس کریں گے۔ ایچ آئی وی یا ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس کی علامات یا سمٹم کو ڈسکس کریں گے، اس کے بعد اپرچونسٹک انویژنس کو، اور پھر لاسٹ میں ایڈس کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے دا انفیکشن آف ایچ آئی وی ٹیکنگ ہولڈ سلولی، یعنی ایچ آئی وی کا جو انفیکشن ہوتا ہے یہ گریجولی آرام سے ہیومن باڈی کو اپنے کنٹرول میں لیتا ہے، اور جب یہ کنٹرول سنبھالتا ہے تو کافی وقت لیتا ہے۔ دا میجارٹی آف انفیکٹڈ پرسن آر ایسمپٹومیٹک، اور اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایچ آئی وی انفیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، ان میں کوئی علامات اپیئر نہیں ہوتے اور وہ ایسمپٹومیٹک ہوتے ہیں۔ ون بینگ ٹیسٹڈ فار ایچ آئی وی دین کنٹینیو ٹریٹمنٹ، اگر کوئی اپنا ٹیسٹ کرے ایچ آئی وی کا تو اس کو پتہ لگتا ہے کہ اس کی ایچ آئی وی ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو پھر وہ ٹریٹمنٹ کنٹینیو کرتا ہے، اگر ٹریٹمنٹ کنٹینیو نہ رکھے تو پھر ایڈز ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور ایڈز میں پھر امیون سسٹم ویک ہو جاتا ہے اور پھر بہت سارے کمپلیکیشنز کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد سمٹم کی طرف آتے ہیں۔ ایچ آئی وی انفیکشن کے بعد ہیومن باڈی میں جو سمٹم اکر ہوتے ہیں ان میں فیور ہوتا ہے، مسل کا درد ہوتا ہے، ریش ہوتا ہے سکن پر، سوولن لیمف نوڈس ہوتے ہیں۔ جو لیمفیٹک سسٹم ہوتا ہے، یہ لیمفیٹک سسٹم یہ ٹی سیل اور بی سیل پر مشتمل ایک سسٹم ہوتا ہے، اور یہ جگہ جگہ ہمارے باڈی میں جو ڈپریشنس ہوتے ہیں، جو جنکشنس ہوتے ہیں، وہاں پر لیمف نوڈس ہوتے ہیں، اور یہ لیمف نوڈ سوولن ہو جاتے ہیں، یعنی چونکہ ایچ آئی وی انفیکشن مینلی ٹی سیلز پر افیکٹ کرتی ہے، ان کو انفیکٹ کرتی ہے، اور وہ سیلز ان نوڈز میں موجود ہوتے ہیں، لہٰذا اس انفیکشن کی وجہ سے لیمف نوڈ سوولن ہو جاتے ہیں۔ سور تھراٹ ہوتا ہے، اور ساتھ ہی فیٹیگ بھی ہوتا ہے، تھکاوٹ بھی ہوتا ہے۔ یہ تھے سمٹم۔ اپرچونسٹک انویژنس، یعنی جب ایچ آئی وی انفیکشن کاز ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا جو امیون سسٹم ہوتا ہے وہ ویک ہو جاتا ہے، اور اس ویکنس آف امیون سسٹم کی وجہ سے اپرچونسٹک انویژنس اگر ہوتے ہیں۔ دا انفیکشنز دیٹ ٹیک ایڈوانٹیج آف ویک امیون سسٹم، یہ وہ انفیکشنز ہوتے ہیں جو کہ فائدہ لیتے ہیں ہمارے ویک امیون سسٹم کا، یعنی ایچ آئی وی انفیکشن کی وجہ سے ہمارا امیون سسٹم جب ویک ہو جاتا ہے تو بہت سارے انفیکشنز ایڈوانٹیج لیتے ہیں اور وہ کاز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان اپرچونسٹک انویژنز یا انفیکشنز میں پلمونری ٹی بی ہوتا ہے، جو کہ لنگس کا ہوتا ہے، لنگ کا ٹی بی یا ٹیوبرکلوسس ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہوتا ہے کینڈیڈیاسس۔ یہ کینڈیڈیاسس ایک ایسی ڈیزیز ہوتی ہے جو کہ ایسوفیگس میں اکر ہوتی ہے، سکن کے اوپر بھی اکر ہوتی ہے، ٹریکیا میں، برونکائی میں یا پھر لنگز میں اکر ہوتی ہے، اور یہ ایک یسٹ کی وجہ سے کاز ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے کینڈیڈا البیکینس۔ ٹاکزوپلازموسس۔ ٹاکزوپلازموسس ایک برین کی ڈس آرڈر ہوتی ہے، اور یہ ٹاکزوپلازما گونڈائی ایک پیراسائٹ کی وجہ سے کاز ہوتی ہے، اور اس میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب برین کی ڈس آرڈر اکر ہو جاتی ہے اس بیماری کی وجہ سے، تو پھر فیمیل اگر پریگننٹ ہو تو ایبورشن کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اس بیماری یا ڈس آرڈر میں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ریکرنٹ نمونیا، یعنی نمونیا ہم انفلیمیشن آف ایئر سیکس کو کہتے ہیں۔ ایئر سیکس لنگ کے اندر کسی ایک لنگ میں یا دونوں میں جو ایئر سیکس ہوتے ہیں ان کی انفلیمیشن کو نمونیا کہتے ہیں، اور جب ایچ آئی وی انفیکشن ہوتی ہے تو پھر نمونیا کے بار بار ایپیسوڈس آتے رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ ویژن لاس بھی ہوتی ہے، اور ٹربل تھنکنگ ہوتی ہے، پیرالائسس بھی ہوتی ہے، یا نرو ڈیمیج ہوتا ہے، یعنی ایچ آئی وی انفیکشن سے جو نرو ڈیمیج ہو جاتا ہے تو وہ نرو جس باڈی پارٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے اس میں پیرالائسس اکر ہو جاتی ہے، جس کو ہم فالج کہتے ہیں۔ لاس آف کوآرڈینیشن اینڈ بیلنس، باڈی پارٹس کا آپس میں جو کوآرڈینیشن اور یونٹی ہوتی ہے وہ لاس ہو جاتی ہے، اور واکنگ اور رننگ کا
جو بیلنس ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چینجز ان بیہیویئر اکر ہو جاتے ہیں، یعنی بیہیویئر جو نارمل روٹین کا ہوتا ہے کسی پرسن کا وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور بیہیویئر میں سڈن ایسے چینجز اکر ہو جاتے ہیں جو کہ ان ایکسپیکٹڈ چینجز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایڈس کی ٹریٹمنٹ ہے۔ ایڈس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا، اور نہ اس کے لیے کوئی ویکسین ہوتا ہے تاکہ اپنے آپ کو ایڈس یا HIV انفیکشن سے اپنے آپ کو بچایا جا سکے۔ تاہم anti-HIV میڈیکیشن یوز کیے جاتے ہیں۔ یہ anti-HIV میڈیکیشنز اس لیے یوز کیے جاتے ہیں تاکہ اس HIV انفیکشن کو مزید پروگریس کرنے اور انٹینس ہونے سے بچایا جا سکے۔ جب یہ میڈیکیشن یوز کیے جاتے ہیں تو یہ نہ صرف HIV کے اگینسٹ ہوتے ہیں بلکہ ریٹرو جتنے وائرسز ہوتے ہیں جو ہیومن باڈی پر اٹیک کیے ہوتے ہیں تو ان سب کے اگینسٹ یہ کسی حد تک کام کرتا ہے اور ریزسٹنس شو کرتا ہے، اور ان کا جو کمبینیشن ہوتا ہے وہ ہارٹ کہلاتا ہے یا ہائیلی ایکٹیو اینٹی ریٹرو وائرل تھراپی، یعنی یہ HAART یہ وہ میڈیسنس ہوتے ہیں جو کہ ایک کاکٹیل کی طرح کام کرتے ہیں۔ یعنی کاکٹیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک سیرپ لے لیں یا جوس لے لیں اور اس میں بہت سارے فوڈ آئٹم موجود ہوں، مکسچر آف فوڈ اس سیرپ یا جوس میں موجود ہوں تو اس کو کاکٹیل کہتے ہیں۔ تو یہ ہارٹ بھی ایک کاکٹیل کا کردار ادا کرتا ہے، اور جتنے ریٹرو وائرسز ہوتے ہیں ان سب کے اگینسٹ یہ کام کرتا ہے۔ اوکے، تھینک یو۔